یا ربی لکل حمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر اور تعریف اللہ رب العزت کے لیے۔ اللہ رب العزت نے پھر سے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور رات کے بعد صبح نصیب کی۔ ہزاروں درود اور کروڑوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہمیں جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر قرآن کی اس روشنی میں چلنا سکھا گئے۔ اور خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن بصیرت کی روشنیاں ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، جو کوئی آنکھیں کھول کر اس قرآن کو دیکھے گا، اس کی روشنی میں چلے گا تو وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اس کی طرف سے آنکھیں موند کر بھٹکنا پسند کرے گا تو اس کا وبال بھی وہ خود بھگتے گا۔ اسی پیغام کو لے کر آج انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں۔ برائے مہربانی میرا یوٹیوب چینل یاسمین علی وتھ فہم القرآن سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں تاکہ صحیح پیغام آپ کو مل جائے۔ جب آپ خود ویڈیو کو لائک کریں، پسند کریں، تو پھر اسے دوسروں میں بھی بھیج دیجئے، شیئر کر دیجئے۔ آپ کا ایک کلک، کوئی پیسے نہیں لگتے، لائک اور شیئر بالکل فری، سبسکرائب بالکل فری۔ جو آپ محنت کریں گے وہ صرف تھوڑا سا وقت ہے اللہ کے راستے میں، جو کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، کہ یہ وقت میرا دیا ہوا ہے، میرے دیے ہوئے وقت میں سے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کو مل کر چلنا ہے، مل کر چلنا ہے، کیونکہ مومن کیا ہوتے ہیں؟ سیسا پلائی دیوار کی مانند ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 130 ہے، سورہ الانعام ہے اور 8واں سپارہ ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق دے رکھی ہے، ورنہ پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں جو اس قرآن سے دور بھاگتے ہیں اور کوسوں دور ہیں۔ اور امت مسلمان کا قرآن سے دور بھاگنا، قرآن سے لا علمی، امت مسلمان کے زوال کی سب سے بنیادی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، اے پروردگار تو ہمیں معاف کر دے، اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا۔ ہم پر رحم اللہ کرے گا تو ہمیں معاف کرے گا اور ہمیں اس قرآن کا فہم عطا کر دے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے پروردگار ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، اے مولا اس راستے پر چلنا ہم سب کے لیے آسان کر دے اور ہمارا انجام بخیر کرنا، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 130 سورہ الانعام اور 8واں سپارہ۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے سوال کریں گے۔ قیامت کا نقشہ اس سے پچھلے درس میں قیامت کی منظر کشی کی گئی تھی، اور اس موقع پر اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے، اے گروہ جن و انس۔ گروہ جن و انس سے اللہ کیوں پوچھیں گے؟ اس لیے کہ یہ دونوں گروہ جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے آزادی اختیار عطا کر رکھا ہے، یہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کر سکتے ہیں، اس لیے سوال بھی انہی سے ہوگا۔ کیا تمہارے پاس، سوال کیا ہے؟ کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ الم یأتکم نذیر، اللہ غنی، کیا تمہارے پاس خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے؟ کیا ایسے لوگ نہیں آئے تھے جو تمہارے بیچ میں سے تھے، تمہارے اپنے تھے؟ ہم پیالہ اور ہم نوالا تھے، تم لوگوں کی دوستیاں تھیں، محبت کا رشتہ تھا، اور اس لیے اللہ رب العزت نے تمہارے بیچ میں سے کسی کو اٹھایا اس تبلیغ کے لیے۔
حجت پوری کر دی کہ کہہ نہ سکو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی زبان سمجھ نہیں آتی تھی، اس کا ایکسنٹ فرق تھا، ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے۔ قولوا شہدنا علی انفسنا، اب جواب سن لیجئے، اب ہم اللہ کے احکامات سے بہت دور بھاگتے ہیں، ہمارا دل ہی نہیں مانتا، دل ہی نہیں مانتا، خواہش نفس کے ہم بندے ہیں، اس وقت مان جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں علی انفسنا، خود اپنے اوپر گواہی دیں گے، خود اپنے اوپر گواہی دیں گے۔ اللہ غنی۔ نمبر 1 وہ خود اپنے اوپر گواہی دیں گے، اور نمبر 2 وغرتہم الحیات الدنیا، گواہی کس چیز کی دیں گے کہ اے پروردگار دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈالے رکھا، ہم بھٹک گئے تھے۔ وشاہدوا علی انفسہم، آج یہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، مگر قیامت کے دن یہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ نے جب سوال کرنا ہے نا، اس وقت مان جائیں گے کہ اے پروردگار سمینا و اطعنا، ہم نے آپ کا سوال سن لیا، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رسول پر رسول آتے رہے، ہمیں حقیقت سے خبردار کرتے رہے، مگر یہ ہمارا اپنا قصور تھا کہ ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ اور جو اس طرح کے بہانے بازیاں کرتے ہیں نا کہ اللہ کو فرشتہ بھیجتا، ان کے اس اعتراض کا جواب اللہ منہ توڑ جواب دے رہے ہیں کہ تمہارے بیچ میں سے ہم نے رسول کون ہوتا ہے؟ پیغام پہنچانے والے، اس لیے اٹھائے کہ زمین پر انسان بستے تھے، انسانوں سے پہلے زمین پر جن بستے تھے، اور ان کی رہنمائی کے لیے جن ہی آتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد زمین پر انسان بسے تو اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے انسان بھیجے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتے، جنوں کو بھیج دیتے، تو پھر بھی انسانوں نے نہیں ماننا تھا، پھر بھی کئی بہانے بنانے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کانوا کافرین، خود اپنے اوپر گواہی دیں گے کس چیز کی؟ انہم کانوا کافرین، کہ در حقیقت وہ کافر تھے، وہ منکر حق تھے، بے خبر اور ناواقف نہیں تھے، بلکہ کافر تھے۔ کافر کا لفظی مطلب ہوتا ہے نہ ماننے والا، کہ وہ منکر حق تھے، خود تسلیم کریں گے کہ حق ہم تک پہنچا تھا، مگر ہم نے خود اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کاش کہ آج مان جائیں ہم، کاش ہم آج مان جائیں کہ حق ہم تک پہنچ چکا ہے۔ حق کو سمجھانے والے اللہ رب العزت نے ہمارے بیچ میں سے اٹھا کر کھڑے کر دیے ہیں۔ قم فانذر، کمر بستہ ہو جاؤ اور لوگوں کو خبردار کر دو۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ گواہی ان سے کیوں لی جائے گی؟ اس لیے لی جائے گی کہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہیں تھا، جبکہ بستیوں کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا کہ اس اللہ کے مقابلے میں یہ احتجاج کریں کہ اللہ رب العزت آپ نے ہماری ہدایت کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا اور ہم حقیقت حال سے آگاہ نہیں تھے، اور ناواقفیت کی بنا پر جب ہم غلط راستے پر چل پڑے تو اللہ رب العزت اب آپ ہمیں پکڑ رہے ہیں۔ اس حجت کو، اس بہانے بازی کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کی، تاکہ جن و انس کو صاف صاف خبردار کر دیا جائے۔ اب اللہ کی حجت پوری ہو چکی ہے۔ چھوٹے بڑے امیر غریب ہر ایک کے ہاتھ میں فون ضرور ہے۔ گھر میں کھانے کو روٹی بے شک ہو یا نہ ہو، مانگنے والا فقیر اس کے ہاتھ میں بھی فون ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے کیا احکامات ہیں۔ حجت پوری ہو چکی ہے، اور اللہ جب ان کو سزا دے گا تو اپنے گناہوں کا الزام وہ شیطان کی طرح اللہ رب العزت پر نہیں ڈال سکیں گے، بلکہ خود اعتراف گناہ کریں گے، اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، نہایت اہم نقطہ عمل کا، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ اللہ رب العزت کسی کو زبردستی نہیں منواتے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ومن ابصر فلنفسہ، جو کوئی آنکھیں کھول کر اللہ کے راستے پر چلے گا، جو کہ اللہ رب العزت نے کتنی دفعہ سمجھایا، ھذا صراطی مستقیما، ھذا یہ قرآن میرا سیدھا راستہ ہے جو تمہیں مجھ تک لے کے آتا ہے، جو جنتوں کا مستحق بنائے گا۔ یہ قرآن وہ چیز ہے جس سے تمہارے درجے بلند ہوں گے۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن فرمائیں گے بندہ مومن سے کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ جو تیرے سینے میں قرآن کی آخری آیت ہے وہی جنت میں تیرا آخری مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو درجہ کیسے ملنا ہے؟ صرف گھروں میں خوبصورت غلاف میں اونچی جگہ پر قرآن رکھنے سے درجہ نہیں ملنے والا، اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور عمل کب کریں گے؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے، تب تک ہماری کیفیت نہیں بدلتی۔ وما ربک بغافل عما یعملون، اور اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتے، اللہ رب العزت کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ جو کچھ تم حرکتیں کر رہے ہو اللہ اس کی طرف سے غافل نہیں ہے، اللہ الخبیر ہے، ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بے نیاز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مہربانی اللہ کا شیوا ہے، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کا شیوا لازم کر لیا ہے، ورنہ روئے زمین پر کوئی بھی انسان نہیں بچتا، جس کو سزا نہیں ملتی۔ رب بے نیاز ہے۔ کیا سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی کوئی غرض ہم سے اٹکی ہوئی نہیں ہے، اللہ کا کوئی مفاد نہیں ہے اس چیز سے وابستہ، اور نہ ہی ہماری نافرمانی سے اللہ کا کچھ بگڑتا ہے، تمہاری فرما برداری سے نہ ہی اللہ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ تم سب مل کر سخت نافرمان ہو جاؤ تو اللہ کی بادشاہت میں اتنی سی کمی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اللہ تمہاری سلامیوں کا محتاج ہے، نہ تمہاری نظر و نیاز کا۔ وہ تو خود کیا ہے، غنی ہے، اپنے بے شمار خزانے رات دن تم پر لٹا رہا ہے۔ تمہارا رب تم کو سیدھے راستے پر لانے کی جو تلقین کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے؟ کہ تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچ جاؤ، ورنہ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، اور نہ ہی اللہ کا کوئی نقصان ہے۔ اے انسان، اے جاہل انسان، اے خود غرض انسان، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو اور یہ نعمت عظمیٰ جو ہے اس کا شکرانہ ادا نہیں کرتے ہو، اس کا جواب دینا ہوگا کہ تم اس قرآن کے ساتھ کیا معاملے کر کے آئے۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ احسان مانو، اللہ کا احسان مانو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک دیا، یہ ہدایت نامہ دیا۔ احسان مانو رب کا کہ اللہ نے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا۔ احسان مانو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علم قرآن دیا، یہ ہمیں یہ تعلیم دی، لکھنا سکھایا۔ سب سے بڑا احسان قد من اللہ علینا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا، جنہوں نے ہمیں اس روشنی میں چلنا سکھایا۔ ہر درس میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ اس روشنی میں ہمیں چلنا سکھا کر گئے۔ اور یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ اس طرز عمل کی تعلیم دیتا ہے جس سے تم بلند درجوں تک ترقی کرنے کے قابل بن سکتے ہو، اور قرآن کیا کرتا ہے؟ اس غلط طرز عمل سے روکتا ہے جس کی بدولت انسان
اخلاقی پستی کی گہری کھائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا رب ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، رحم والا ہے۔ تمہارا رب سخت گیر ہرگز نہیں ہے۔ اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ تم گناہ کرو اور فوراً اللہ پکڑ کے سزا دے، نہیں، اللہ عفو درگزر کرتا ہے، بار بار تمہیں سنبھلنے کے موقع دیتا ہے، بار بار سنبھلنے کے موقع دیتا ہے، مہلت پہ مہلت دیے جا رہا ہے۔ ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم جیسوں کو اللہ ہٹا دے اور ہماری جگہ پر اللہ تعالیٰ کوئی نئی مخلوق لے آئے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جن سے اللہ محبت کرتا ہو۔ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین۔ اگر اللہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو اللہ چاہے لے آئے، جس طرح اللہ نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد جو ساری نسلیں آگے بڑھیں وہ کن کی اولاد ہیں؟ ہم نوح علیہ السلام کی۔ وہ مٹھی بھر انسان ایمان والے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں اللہ کے حکم سے سوار ہوئے تھے، اور وہ جانوروں کے جوڑے، 4 جوڑے یعنی 8 تھے، وہ 4 نر اور 4 مادہ۔ وہاں سے نسل انسانی کی بقا ہوئی، اور وہیں سے انسانوں کی نسلیں آگے چلیں اور جانوروں کی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے انسان پھیلے آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلایا نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں کے ذریعے۔ انما توعدون لآت، غور سے سن لیں، تھوڑا سا رکتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ نہایت عام بات سمجھا رہے ہیں۔ ان بے شک، ما جو بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، جس بھی ہوتا ہے، توعدون تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لا ضرور، آت آئے گی۔ انما توعدون لآت، اللہ کہہ رہے ہیں عقل کے اندر ہوا کیا ہے؟ اتنی سی بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو کہ وہ گھڑی جس کا وعدہ اللہ رب العزت تم سے کر رہے ہیں وہ ضرور آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے، ہر انسان کو فنا ہے سوائے تیرے رب ذوالجلال کے، جو کہ الحی اور القیوم ہے۔ مان جاؤ کہ تم ضرور مرو گے، پھر قیامت برپا ضرور ہوگی، تم اٹھائے جاؤ گے، مان جاؤ کہ تمہاری جواب دہی ضرور ہوگی۔ اس دنیا کے دھوکے سے باہر نکل آؤ۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز کرنے کی طاقت ہرگز نہیں رکھتے ہو، تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے ہو۔ تمہارے اپنے عمل کی بنا پر تمہیں درجے ملنے ہیں، یا تو تم بلندیوں کو چھو لو گے یا پھر تم پستی کی گہری کھائیوں میں گرتے چلے جاؤ گے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ کیا اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر میرے سمجھانے سے بات تم نہیں سمجھتے ہو اور اپنے غلط طریقوں سے باز نہیں آتے ہو تو جس راستے پر تم چل رہے ہو چلتے جاؤ، اور مجھے اپنی راہ چلنے کے لیے چھوڑ دو۔ انجام کار جو کچھ ہوگا وہ تمہارے سامنے بھی آ جائے گا اور میرے سامنے بھی۔ اس سے زیادہ سادہ اور واضح الفاظ کون سے ہو سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہر انسان اپنے عمل کے لیے خود جواب دہ ہے۔ کسی دوسرے کا نیک ہونا ہمیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا، اور نہ ہمارا گنہگار ہونا ہمارے آباء و اجداد کو یا کسی اور
رشتے کو گناہوں میں آلودہ نہیں کر سکتا، سزا نہیں دلوا سکتا۔ اگرچہ انسان اس وقت یہی کوشش کرے گا کہ میں جس طرح بھی ہو سکے میں بچ جاؤں۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ یومئذ شأن یغنی۔ اس دن انسان سارے رشتوں سے بھاگے گا، ماں باپ سے، اولاد سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے۔ کس لیے؟ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ہر انسان کہے گا کہ میں بچ جاؤں، اللہ سب کچھ لے لے فدیے میں، مجھے چھوڑ دے۔ یا اللہ تو معاف کر دینا۔ فسوف تعلمون ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کیا معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ دنیا میں جو بڑے بنتے تھے ان کے لیے، جو بہت امیر ترین لوگ تھے، تم تو انہی کو کامیاب ترین انسان سمجھتے رہے۔ موت کا فرشتہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ کس کے حق میں انجام میں کار بہتر ہے، کون کس انجام کو پہنچا۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے، غور سے سن لیں فیصلہ اللہ کا۔ اللہ کہتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ظالم حق تلفی کرنے والے، اللہ کے حق میں ڈنڈیاں مارنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور سرکشی کرنے والے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اس کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ یہ ہے وہ ظلم۔ ظلم شرک کے معنی میں آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے شرک کیا، اللہ کا حق مارا، کہ جب خود کھیتیاں کس کی اگائی ہوئی ہیں؟ اللہ رب العزت کی۔ مویشی کس نے دیے ہیں؟ اللہ رب العزت نے خود ہی ایک حصہ مقرر کر لیا، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے، ایک حصہ اللہ کے لیے۔ بذام خود کسی نے سمجھائی نہیں یہ بات، اللہ کا یہ حکم نہیں ہے، خود ہی مالک بن گئے، خود ہی مختار بن گئے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا، اور ایک اور حصہ بنا لیا کہ یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ اس بات کے یہ خود بھی قائل تھے کہ زمین اللہ کی ہے، کھیتیاں اللہ ہی اگاتا ہے، ان جانوروں کا خالق بھی اللہ ہی ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں خدمت لیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بھی تصور تھا، ایک اور بھی عقیدہ تھا جو آج بھی موجود ہے، اور وہ کیا تھا کہ ان پر اللہ کا یہ فضل ان دیویوں اور دیوتاؤں اور فرشتوں اور جنات اور آسمانی ستاروں اور جو پچھلے زمانے کے برگزیدہ چنے ہوئے لوگ تھے، ان کی ارواح کے طفیل ملتا ہے، اور یہ انہی کی برکت سے ملتا ہے۔ اللہ غنی، ایک حصہ اللہ کے نام کا اس شکریہ کے طور پر کہ اللہ نے یہ کھیت اور جانور انہیں بخشے، دوسرا حصہ اپنے قبیلے یا خاندان کے سرپرست معبودوں کی نظر و نیاز کا، تاکہ ان کی مہربانیاں ان کے شامل حال رہیں۔ بالکل وہی عقیدہ ہے جو آج لوگ لے کے بیٹھے ہیں، نسل در نسل یہ عقیدے پھیلتے ہی چلے گئے، بڑھتے ہی چلے گئے۔ آنکھیں کھول کر دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جو کر رہے تھے اور جن کے نقش قدم پہ ہم چلتے آ رہے ہیں، وہ طریقہ صحیح ہے یا غلط۔ کھاتے اللہ کا ہو اور نظر و نیاز آستانوں پہ جا کے چڑھاتے ہو، حلال کو خود حرام بنا لیتے ہو۔ اللہ نے کہا کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، جو ہم نے مما رزقناکم حلال طیبا، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے حلال اور پاکیزہ۔ اللہ کا دیا ہوا ہر چیز اللہ کی رزق ہے، اور ہر چیز اللہ رب العزت کی عطا ہے، اس کی دین ہے۔ کیوں سمجھتے ہو کہ ان پیروں کی وجہ سے، ان برگزیدہ ہستیوں کی وجہ سے تمہیں اللہ رزق دے رہا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو وہ چند لوگ جو ان کے مرید تھے
صرف انہی کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا اور باقی سارے بھوکے مر جاتے. اللہ نے کسی کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ الرزاق ہے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کا حصہ جو انہوں نے مقرر کیا ہے یہ بھی خود ہی مقرر کر لیا، خود ہی مالک بن بیٹھے. آپ ہی جو حصہ چاہتے ہیں اللہ کے لیے مقرر کر لیتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے مقرر کر لیتے ہیں. حالانکہ اپنی بخشش کا اصل مالک اور مختار کون ہے؟ اللہ رب العزت خود ہے. اور یہ بات اللہ کی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے کہ اس بخشش میں سے کتنا حصہ اللہ کے شکرانے کے طور پر نکالا جائے اور باقی میں سے کون کون حقدار ہے. اللہ رب العزت نے اچھی طرح سمجھایا کہ انسان کے مال میں کس کس کے حصے ہیں. جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا اللہ نے ہمیں نہیں بتایا کہ 2.5% جب مال و دولت پہ، پیسوں پہ، سونے پہ، چاندی پہ نکالتے ہیں تو وہ کس کا حصہ ہوتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کے لیے نکالتے ہیں 2.5%. اللہ تو غنی ہے، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. اب ہم ان جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں جو کہ مستحق ہیں، جو اللہ کی مخلوق ہیں. چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہی ہوں. ہر چیز اللہ رب العزت نے ہمیں حصے بتائے. اور پھر جب سورہ البقرہ میں لوگوں نے پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کیا جواب آیا تھا اللہ رب العزت کی طرف سے؟ قُلِ الْعَفْوَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو. پھر اللہ نے خود بتایا کہ جو کچھ بھی ما ينفقون، جو تم خرچ کرتے ہو، للوالدین، سب سے پہلے للوالدین، اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا ہے. اس کے بعد بہن بھائی آئے، بس ذوی القربہ، پھر والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور پھر لمبی لسٹ اللہ نے ہمیں بتائی کہ مال تمہارا اکیلے کا نہیں ہے، تم خود اس کے مالک اور مختار نہیں ہو، یہ میری عطا ہے. میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے اپنا مال، جو بندہ کہتا ہے میرا مال ہے، میرا مال، میرا مال، میری جو مرضی میں جس طرح چاہوں خرچ کروں، غلط جگہوں پہ اڑاتے ہو. پوری نوٹوں کی گڈیاں تمہیں پکڑی ہوتی ہیں اور وہ جو ناچنے گانے والی ہیں یوں یوں پھینک رہے ہو، جبکہ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں. کوٹھوں پہ جاتے ہو، نوٹ اڑاتے ہو. نیا فیشن نکل آیا نعتیں پڑھنے والوں پہ یوں. اور وہ عورتیں جو نعتیں پڑھ رہی ہیں انہیں بھی شرم نہیں آ رہی. حب رسول اور عشق رسول، یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسا عشق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بن سمر کے سج کے آ کر بیٹھ جاتی ہو، شمع محفل بن کے گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھتے ہو. مذاق بنا لیا دین کو، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مذاق اڑانے کے لیے میرا قرآن اور میرے رسول ہی ملے ہیں. کچھ تھوڑی بہت غیرت کر لو، شرم کر لو، تھوڑا سا حیا آنی چاہیے. ہمارے دین کا حصہ ہے یہ شرم و حیا. چند ٹکوں کی خاطر کیوں اپنے آپ کو بیچ رہے ہو؟ کیوں اپنا ایمان بیچ رہے ہو؟ قوالی کے نام پہ قوالی نائٹ شروع ہو گئی، قرضے مانگ کے بس نوٹ ہم نے پھینکنے ضرور ہے. کر لو جو کرنا ہے. اللہ نے ہمیں سمجھایا تھا کہ تم نے اپنا مال جو کہ اللہ کا دیا ہوا ہے اس کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. ساتھ شرط بھی لگائی تھی حلال اور طیب کی. حرام کی کمائی کبھی پنپتی نہیں ہے. جتنا بھی حرام بڑھ جائے اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی. دوسروں کے حصے لوٹ لو، یتیموں کا مال کھا لو، قبروں میں آگ بھر جائے گی. زکوٰۃ نہ دے کر مرے تو اتنا موٹا سانپ آئے گا قبر کے اندر جو ڈسے گا اور کہے گا انا مال انا کنز، میں ہوں تمہارا مال، میں ہوں تمہارا خزانہ. اللہ کہتے ہیں فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، اتنا سمجھانے کے باوجود تم نہیں سمجھے. یہ تمہیں کون بھٹکا رہا ہے میرے راستے سے؟ کون بھٹکا رہا ہے؟ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ. اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو حصہ ان کے اپنے بنائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ.
یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ہلکا سا طنز کیا ہے ان کی اس حرکت پر کہ وہ اللہ کے نام سے جو حصہ نکالتے تھے اس میں بھی طرح طرح کی چال بازیاں کر کے کمی کرتے رہتے تھے. اور کمی کیوں کرتے تھے؟ کہ اپنے خود ساختہ شریکوں کا حصہ بڑھانے کی کوشش کرتے تھے. تو اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کی دلچسپیاں اللہ رب العزت سے زیادہ اپنے پیروں میں اٹکی ہوئی ہیں، اپنے بابوں کے آستانوں میں اٹکی ہوئی ہیں. ان کی دلچسپیاں ان سے زیادہ محبت ہے کہ جو غلہ یا پھل اللہ کے لیے نکالا جاتا ان میں سے اگر کچھ گر جاتا تو وہ شریکوں کے حصے میں شامل کر دیا جاتا تھا. ہمارے بڑے تو اسلاف باپ دادا کے طریقے پر چلنے کی بات کرتے ہیں. وہ تو یہی کرتے تھے نا کہ جس دن گندم گارانی ہوتی تھی اور لوگ وہاں پر پہنچ جاتے تھے تو ان سب کو تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ دیتے تھے. ڈانٹتے نہیں تھے، بگاتے نہیں تھے. پھل آتے تھے، سبزیاں گھر میں آتی تھی، جو بھی آتا تھا سب سے پہلے ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ مخلوق خدا میں تقسیم کر دیا جائے. کتنے لوگ ہیں آج جو اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے، وہ تو جو حقدار ہیں ان کے حصے نہیں دے رہے. ساری گندم سمیٹ کے اپنے گھروں میں ذخیرہ کر لیتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ کھانی نصیب بھی ہوگی کہ نہیں. ذخیرہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ مہنگی قیمت پر ہم بیچیں گے. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. لیکن جن کا حصہ تھا اس گندم کے اندر ان کو کیوں نہیں دیا؟ اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ کس طرح چھوٹو گے؟ میرا دل تو چاہتا ہوتا ہے میں اسی ایک آیت کو پکڑ لوں. ہم اس کو سمجھنے کے لیے ایک دن بھی کافی نہیں ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں سا ما یحکمون، کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ. ادھر میں رک جاؤں گی کیونکہ رکوع لمبا ہے، پھر ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے. اور یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قرآن میں چونکہ کوئی دلچسپی نہیں ہے اس لیے وہ سننا پسند نہیں کرتے. خود یقین مانیے اس دفعہ جب ہم رمضان المبارک میں دورہ تفسیر کر رہے تھے تو یہ الفاظ مجھے یوں لگا کہ پہلی دفعہ میرے اللہ نے ایک بات سمجھائی ہے کہ لوگ قرآن سے دور کیوں بھاگتے ہیں. اس لیے کہ وہ قرآن کو پسند ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس قرآن سے محبت ہماری مضبوط کر دے، ہمارا رشتہ مضبوط فرما میرے پروردگار. ہماری قبر کی روشنی بنانا اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. اس لیے تو گھروں میں نحوستیں برس رہی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیوں ہر بندہ رونا رو رہا ہے کہ برکت نہیں رہی جی، وقت میں برکت نہیں ہے، صحتوں میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے. پوری دنیا میں بے برکتی کیوں ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، قرآن سے دوری. اللہ کے احکامات کو جانتے بوجھتے پامال کیا جا رہا ہے. اتنی لمبی داڑیاں رکھ کر کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پاک کا مذاق اڑا رہے ہو. وہ جج صاحبان جن کو اللہ رب العزت نے اتنے بڑے درجے مرتبے عطا کیے، اپنی قیمت اتنی کم لگائی کہ کچھ پلاٹس کے بدلے میں یا کچھ لاکھ یا کروڑوں کے بدلے میں اپنا ایمان بیچ ڈالا اور غلط فیصلے صادر کرنا شروع کر دیے. جبکہ اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے کہ فیصلے قرآن اور سنت کی روشنی میں کیے جائیں. اگر اور قرآن اور سنت دونوں سے فیصلہ نہ ملے تو پھر کیا کرو؟ اجتہاد کرو. حافظ قرآن کے ٹائٹل مل گئے، اتنے اونچے عہدے اللہ رب العزت نے عطا کر دیے، وردیاں پہن لی، لیکن وہی قرآن جو تمہارے سینے کے اندر ہے اس میں اللہ رب العزت کا جو حکم ہے وہ تم بھول چکے ہو. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کدھر جاؤ گے؟ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، آج ہی پڑھ کے آئے کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کوئی آئی لینڈ آپ کے نام پہ اگلے دے دیں گے، آپ سے اپنی جوتیاں پالش کروانے کی قیمت جو ہے نا، اتنا بڑا عہدہ اللہ دے اور انسان اس قدر نیچے گرے
کہ جا کے دوسروں کے پاؤں میں بیٹھ جائے، ان کی جوتیاں صاف کرے؟ اس لیے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا، اور انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اسفل السافلین، سب نچلوں سے نچلا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم فرما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم والشاہدین مع الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شکر الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور اس کو لائک کر دیں، آپ شیئر بھی کر دیں، مجھے اس سے کچھ نہیں ملنے والا، میرا ایک ہی لالچ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس قرآن سے مستفید ہو جائیں۔ ہاں مجھے ہے لالچ، اور یہی میرا ایک لالچ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس قرآن سے لوگ جڑ جائیں تاکہ سب کی زندگیاں سنور جائیں۔ اور اسی صورت میں سورہ الانعام کے اندر ہی وہ الفاظ ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز جزا گناہوں سے لدا ہوا کوئی نفس اٹھ کر کھڑا ہوئے اور کہے اللہ رب العزت آپ نے اسے علم دیا تھا لیکن اس نے ہمیں سمجھایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ رب العزت تو جانتا ہے کہ کون کتنی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ ہماری کوششوں پر اجر تو عطا کرے گا۔ اے پروردگار سب بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ سورہ توحید جو ہے یہ بڑی تفصیل طلب ہے، اس لیے تھوڑی سی ویڈیوز لمبی ہو رہی ہیں آج کل، لیکن اللہ کی خاطر سن لیجئے، اللہ کی خاطر سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔